بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 11 سپٹمبر 2001 پوری دنیا کی نظریں امریکہ پر. صبح 8:46 امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ. ایک طرف دنیا کی سپر پاور امریکہ اور دوسری طرف سعودی بلینئر اسامہ بن لادن، جس نے 11 سپٹمبر کو امریکہ کی بنیاد ہلا کر رکھی. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. There is a report of black smoke in the last position I gave you. آج تک جب بھی آپ کو اس اٹیک کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ذمہ دار اسامہ بن لادن تھا. A person named Osama bin Laden. Plane has crashed into the world. Either you are with us or you are with the terrorists. Declaration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی اگر میں کہوں اس کا ذمہ دار امریکہ خود تھا. تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ خود اپنے آپ پر حملہ کروائے؟ جی ہاں، آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اسی ویڈیو میں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1978 افغانستان میں. 1978 جنرل الیکشنز میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان اقتدار میں آ جاتی ہے، جو کہ مجاہدین مخالف یعنی اسلام پسند لوگوں کی مخالف جماعت ہوتی ہے. دوسری طرف افغانستان کے ہمسائے میں ہوتے ہیں سوویت یونین. سوویت یونین میں کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کی حکومت آئی ہوئی ہوتی ہے، جو اسلامی نظریات کو پسند نہیں کرتی. 1979 جب ایران میں اسلامک انقلاب آتا ہے. In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi, and with that, a monarchy of more than 2,500 years. یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن کر ابھرتا ہے. سوویت یونین انقلاب اسلامی کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ سوویت یونین کے اندر ہی کئی اسلامی ریاستیں موجود ہوتی ہیں، ازبکستان، تاجکستان جیسی. سوویت یونین کو اپنے بقا کا خوف ہوتا ہے کہ یہ اسلام ریاستیں اس اسلامک انقلاب سے متاثر ہو کر ان کے اپنے لیے خطرہ نہ بن جائے. اسی خوف کی بنا پر سوویت یونین افغان حکومت کے ساتھ مل کر 1979 میں ان اسلام پسند باغی یعنی مجاہدین کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے. Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan. جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تب بہت سارے ممالک جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی طرح ان مجاہدین کا ساتھ دیتے ہیں افغان حکومت اور سوویت یونین کے خلاف. ان ممالک میں امریکہ، انگلستان، سعودی عرب اور پاکستان موجود ہوتے ہیں. یہ تمام ممالک مل کر ان مجاہدین کی مالی اور ہتھیار سے مدد کرتے ہیں. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. تاکہ وہ سوویت یونین اور افغان حکومت کو ہرا سکیں. اس جنگ میں سب سے بڑا نام سامنے آتا ہے سعودی بلینئر اسامہ بن لادن کا، جو 1979 میں ہی افغان مجاہدین میں شامل ہو جاتا ہے اور پاکستان آ جاتا ہے. Between 1980 and 1981, a newcomer from Saudi Arabia arrives to join the rebels trying to oust the Soviets, Osama bin Laden. اسامہ بن لادن امریکہ اور دوسرے ممالک کی مدد سے ان مجاہدین کی مالی اور ہتھیار سے مدد کرتا ہے. The Afghan resistance now receives support from the United States, Pakistan, Saudi Arabia, and scores of Islamic volunteers. Bin Laden brings money and an expertise in construction, according to 2 men who worked alongside the future Al-Qaeda leader. He started building mountainside caves for storage of ammunition and started building roads. اسی جنگ کے دوران 1988 میں اسامہ بن لادن القاعدہ کی بنیاد رکھتا ہے. 1989 اسامہ بن لادن یعنی القاعدہ یہ جنگ سوویت یونین اور افغان حکومت کے خلاف جیت جاتے ہیں اور سوویت یونین کو افغانستان سے باہر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
इस जंग की जीत के बाद उसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया में हीरो माने जाना लगता है। दीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। उसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। लेकिन ये मोहब्बत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। सऊदी हुकूमत और उसामा बिन लादेन के खिलाफ जल्द ही इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। जब सऊदी हुकूमत गल्फ वॉर के दौरान अपनी हिफाजत के लिए अपनी फौज के बजाय अमरीकी फौज को अहमियत देती है और सऊदी हुकूमत अमरीकी फौज को अड्डे फराहम करती है, ये सऊदी हुकूमत और उसामा बिन लादेन के बीच में एक बड़ा इख्तिलाफ बनता है। उसामा बिन लादेन का कहना था कि अमेरिका को अब इस्लामी दुनिया में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। इस इख्तिलाफ की बिना पर 1990 उसामा बिन लादेन को सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाता है और उसकी शहरियत भी छीन ली जाती है। वो पहले सूडान और फिर अफगानिस्तान मुंतकिल हो जाता है और इसके बाद अलकायदा उसामा बिन लादेन की क़यादत में अमेरिका के साथ जंग का ऐलान कर देती है। The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal, and we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. Our declaration of jihad. इस जंग का नतीजा ये निकलता है 1989 अलकायदा दार एस सलाम कीनिया अमेरिकन एम्बेसी में हमला कर देती है। It is Al-Qaeda's first strike at America. Hundreds are killed by suicide bombs at 2 US embassies in Africa. ये जंग का सिलसिला यूं ही जारी रहता है और सन 2000 में अल-कायदा अमेरिकी नेवी पर हमला कर देता है। The Pentagon says an airstrike it carried out this week in Yemen, just east of the capital, targeted an Al-Qaeda operative believed to be connected to the deadly bombing of the USS Cole that killed 17 sailors in 2000. और बिल आखिर 11 सितंबर 2001 अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया जाता है। इस हमले को मास्टरमाइंड किया जाता है 11 सितंबर सुबह के वक्त। इस हमले में 4 अमेरिकी एयरप्लेन्स को हाईजैक किया जाता है। पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 11 टेक ऑफ करता है बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस की तरफ। इस जहाज में 92 पैसेंजर्स हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। इस फ्लाइट के टेक ऑफ के 12 मिनट बाद पता लगता है कि इस फ्लाइट के अंदर 5 हाईजैकर्स मौजूद हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को डरा धमकाकर इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर इस प्लेन का कंट्रोल संभाल लेते हैं। इन हाईजैकर्स में से एक है मोहम्मद अता, जिसका ताल्लुक मिस्र से है और इसकी उम्र 33 साल है, जो कि एक ट्रेन पायलट है। ये जहाज का कंट्रोल संभाल कर इस जहाज का रुख न्यूयॉर्क सिटी की तरफ मोड़ देता है। न्यूयॉर्क शहर यानी जहां पर मौजूद है ट्विन टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये उस दौर की दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हुआ करती थी। ये अमेरिका की शान हुआ करती थी। अमेरिका को इन्हीं 2 टावर्स की वजह से भी पहचाना जाता था। लेकिन मोहम्मद अता 8:46 इस प्लेन को ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ पोल पर क्रैश कर देते हैं। It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. इसी दौरान अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में एक स्कूल के दौरे पर होते हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ट ये खबर बुश को जब सुनाते हैं, अमेरिकी सदर इस बात पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि शायद पायलट को कोई हार्ट अटैक आया होगा, ये जरूर कोई एक्सीडेंट है। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इस प्लेन क्रैश को सिर्फ अमेरिकी सदर ही नहीं, पूरा अमेरिकी मीडिया भी एक एक्सीडेंट समझ रहा होता है और पूरी दुनिया के न्यूज चैनल इसे एक एक्सीडेंट दिखा रहे होते हैं। इस वाकये के 15 मिनट बाद पता लगता है यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 175 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया है। इन हाईजैकर्स में से एक है मर्दान अश्शई, जिनकी उम्र 23 साल है और वो एक ट्रेन पायलट है। मर्दान अश्शई इस जहाज का भी रुख मोड़ देता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क की तरफ। पहले क्रैश का सारी दुनिया को पता लग चुका है। सारी दुनिया के न्यूज चैनल्स इस न्यूज को बराह रास्त दिखा रहे हैं। इसी दौरान ये दूसरा जहाज अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर लाकर क्रैश कर दिया जाता है। Lots of people. There's another plane coming down. Oh, see? Boom! For number 1, and that is the only building. It's exploding right now, Tommy. We're seeing another. Apparently, that was.
یہ منظر ساری دنیا ایک فلم کے سین کی طرح براہ راست دیکھ رہی ہوتی ہے. جب اس دوسرے اٹیک کا صدر بش کو پتہ لگتا ہے تب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ امریکہ خطرے میں ہے. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. اس دوسرے اٹیک کے بعد امریکی فوج ہائی الرٹ ہو جاتی ہے اور تمام پروازوں کو ایمرجنسی لینڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے. اور اس دوسرے پلین کے کریش کے کچھ ہی دیر بعد خبر ملتی ہے کہ 2 اور پلینز کو ہائی جیکرز نے ہائی جیک کر دیا ہے. تیسری پلین ہے امریکن ایئر لائن فلائٹ 77 جو واشنگٹن سے لاس اینجلس جا رہی ہوتی ہے, جس کو 5 ہائی جیکرز نے ہائی جیک کر لیا ہے. ان میں سے ایک ہے ہانی ہنجوڑ جن کا تعلق ہے سعودی عرب سے. ہانی ہنجوڑ بھی ایک ٹرین پائلٹ ہے. یونائٹڈ ایئر لائن فلائٹ 93 جو نیو جرسی سے کیلیفورنیا جا رہا ہوتا ہے, جس کو 4 ہائی جیکرز نے ہائی جیک کر لیا ہے, جن میں سے ایک ہے زید جراح جو ایک ٹرین پائلٹ ہے. تمام امریکی فورس پریشان تھی کہ یہ 2 پلین کہاں پر کریش کیے جائیں گے. جب ان دونوں ایئر لائنز کی لوکیشن چیک کی جاتی ہے تو جو جہاز واشنگٹن سے لاس اینجلس جا رہی ہوتی ہے اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے واشنگٹن کی طرف. واشنگٹن جو امریکہ کا دارالخلافہ ہے اور اس میں 2 اہم عمارتیں موجود ہیں, ایک امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس اور دوسرا کیپٹل بلڈنگ یعنی امریکی پارلیمنٹ ہاؤس. امریکی فورسز کو لگتا ہے کہ یہ جہاز یہاں پر کریش کیا جائے گا. اسی دوران پوٹومک ریور واشنگٹن کی دوسری طرف ایرلنگٹن ورجینیا میں لے جا کر دنیا کی نمبر 1 ایجنسی CIA کے آفس پینٹاگون میں لے جا کر کریش کر دیا جاتا ہے. Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. اب امریکہ اور تمام نیوز چینل اس تیسرے اٹیک کو دکھانے میں مصروف ہیں. دوسری طرف 9:59 AM ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ساؤتھ ٹاور جو پلین کریش اور آگ لگنے کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے پوری طرح کولیپس کر جاتا ہے. About 9:30 this morning, and this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. اس پوری تباہی کے دوران امریکی فورس چوتھے جہاز کے بارے میں پریشان تھی, جس کی لوکیشن لگانے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جہاز بھی واشنگٹن کی طرف بڑھ رہا ہے, جسے دیکھ کر امریکی وائس پریزیڈنٹ اپنی فورس کو ایک الرٹ جاری کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اس چوتھے پلین کو گرایا جائے, بے شک اندر والے مسافر بچیں یا نہ بچیں. چوتھا پلین جسے ہائی جیکر زید جراح چلا رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے ٹارگٹ کو پہنچ ہی نہیں پاتا. جب یہ پلین ہائی جیک کیا جاتا ہے تب زید جراح اس پلین میں پیسنجر سے یہ کہتے ہیں کہ اس پلین کو ایئرپورٹ واپس لے جایا جا رہا ہے, کوئی بھی کوئی حرکت نہ کرے اور سکون سے اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائے. اسی دوران ایک مسافر اپنا موبائل آن کرتا ہے اور اس کا رابطہ اپنی فیملی سے ہو جاتا ہے. اس مسافر کی فیملی امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر کیے گئے حملوں کے بارے میں اس مسافر کو آگاہ کر دیتی ہے. تب اس مسافر کو علم ہوتا ہے کہ یہ سفر ایک موت کا سفر ہے. وہ باقی تمام مسافروں کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے, جس سے اس پلین میں افراتفری مچ جاتی ہے. اس پلین میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا, لیکن ریکارڈنگز اب بھی موجود ہے, آپ ابھی بھی سن سکتے ہیں. بلا آخر یہ جہاز کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کیے بغیر پینسلوینیا کے ایک خالی کھیت میں کریش کر دیا جاتا ہے. ہائی جیکر سمیت تمام مسافر اس پلین کریش میں مارے جاتے ہیں. 10:28 AM ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نارتھ پول جو آگ لگنے کی وجہ سے جس کا انفراسٹرکچر کمزور ہو چکا ہے پورا کولیپس کر جاتا ہے. جب تک پورا امریکہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تب تک امریکہ کو خبر ملتی ہے کہ ان تمام حملوں میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور 6000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. ان جانی نقصان کے علاوہ امریکہ کو بہت سارا مالی نقصان ہوتا ہے جو امریکہ کی ساخت کو کمزور کر دیتا ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کولیپس کر جانے کی وجہ سے امریکہ کو $36 بلین کا نقصان ہوتا ہے. جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کولیپس کر جاتا ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری بلڈنگز موجود ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ تباہ ہو جاتی ہیں, جس کی بنا پر امریکہ کو $22 بلین کا نقصان ہوتا ہے. اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ملبہ اور باقی تمام ملبے کو اٹھانے میں امریکہ کو $36 بلین کا نقصان ہوتا ہے. اگر ان تمام نقصانات کو دیکھا جائے تو امریکہ کو $200 بلین کا نقصان ہو جاتا ہے. امریکی صدر ان حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو ٹھہراتے ہیں. امریکی صدر اپنی تقریر کے دوران ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسلامک ٹیرر, جو پوری اسلامی دنیا میں ایک کینسر کی طرح پھیلتا ہے, جس کی بنا پر اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب سمجھا جانے لگتا ہے.
مغربی ممالکوں میں مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، حجاب کرنے والی خواتین پر جان لیوا حملے کیے جاتے ہیں، دہشت گردی کے کسی بھی حملے کو اسلامک ٹیرر کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ان حملوں کے کچھ دن بعد اسامہ بن لادن ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں جن میں وہ ان حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان حملوں کے بعد OIC مسلمان ممالکوں کی سب سے بڑی تنظیم بھی آ کر ان حملوں کی مذمت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کبھی بھی بے گناہ کا خون نہیں بہاتے۔ ان حملوں کے تقریباً 3 سال بعد اسامہ بن لادن ایک ٹیپ ریکارڈ جاری کرتے ہیں جن میں وہ 11 ستمبر پہ کیے گئے سارے حملوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ان حملوں کو کرنے کی وجہ وہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں: امریکہ کا اسرائیل کو ساتھ دے کر مسلمانوں پر ظلم کرنا، امریکہ کا عراق پر بہت ساری پابندیاں لگانا، اور امریکہ کا اسلامی دنیا میں مداخلت۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد امریکہ کو سبق سکھانا تھا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ان حملوں کا ذمہ دار کون ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ۔